تقوی کا بحث شروع تھے۔ ہدی للمتقین، متقی کی تعریف۔ متقی، یہ متقی یہ ماخوذ وقا یقی سے، حفاظت کے معنی میں۔ یہ جو کتابوں کے ساتھ جو گتا لگا ہوا ہے اسی کو وقایہ کہا جاتے ہیں۔ تو اس گتے کی وجہ سے کتاب محفوظ رہتے ہیں۔ تو متقی لغت میں حفاظت اور قلیل الکلام کے معنی میں۔ متقی لغت میں قلیل الکلام کو بھی کہا جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ معنی لغوی معنی اصطلاحی کے ساتھ اس کا ایک تعلق پائے جاتے ہیں۔ تو لغت میں قلیل الکلام کو کہا جاتا ہے، اور حدیث میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ادلک بملاک ذلک کلہ کف علیک ھذا، کف علیک ھذا، کیا میں آپ کو نہ بتاؤں ایک رسی جس کے ذریعے سے بندہ اپنی مشکیزہ اور اپنی بوری باندھ لیتے ہیں؟ کیا میں ایک رسی آپ کو نہ بتاؤں؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ اس زبان کو قابو رکھو۔ انسان نے سارا دن رات اس نے وہ عبادت کیا، لیکن اس زبان کی وجہ سے پورا کا پورا عبادت کو برباد کرتے ہیں۔ تو یہ زیادہ باتیں، یہ نشانی ہے انسان کی بیوقوفی کی بھی۔ زیادہ گفتگو کرنے والا اکثر بیوقوف ہے، جو بک بک کرنے والا ہے ہر وقت وہ باتیں کرتے ہیں، یہ انسان کے بیوقوفی کی نشانی ہے۔ اور یہ متقی ہونے کا کہ جو بندہ زیادہ باتیں کرتے ہیں یہ متقی بھی نہیں بن سکتے، کیونکہ غیبت کی وجہ سے وہ اپنے اعمال کو برباد کرتے ہیں۔ لہذا لغت میں متقی قلیل الکلام کو کہا جاتا ہے، اور اصطلاح میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متقی کا تعریف یوں بیان کیا، الذی یتقی الشرک والحرام والفواحش۔ متقی وہی بندہ ہے جو شرک سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، حراموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور فواحش سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اسی کو متقی کہا جاتا ہے۔ جو بندہ شرک نہیں کرتے، حرام خوری سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، حراموں کی وجہ سے انسان کو عبادت کی توفیق نہیں ملتی ہے، لہذا جو بندہ حرام خور ہے اور حرام کھاتے ہیں تو وہ اسی بندہ کو رب العالمین توفیق نہیں دیتے ہیں نیک اعمال کی۔ اسی طرح فاحش بندہ بھی متقی نہیں بن سکتے۔ دوسرا تعریف تفسیر خازن نے کیا ہے، وہ تعریف یوں ہے، اللہ یراکا مولاکا حیث نہاکا۔ اللہ یراکا مولاکا حیث نہاکا، جو تیرے مولا آپ کو اس حال میں نہ دیکھے کہ جس چیز اللہ نے منع کیا اور آپ اس کے عامل بن جائے۔ جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے وہ کام نہیں کرنا، جو جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے وہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نہ دیکھے۔ اللہ یراکا مولاکا حیث نہاکا۔ بعض حضرات نے متقی کا تعریف یوں بیان کیا، اور یہ ایک حدیث میں بھی پائی جاتی ہے، هو الذی یترک ما لا بأس به حذرا لما به بأس۔
متقی وہی بندہ ہے یترک ما لا بأس بہ، یہ چھوڑ لیتا ہے اس چیز کو جس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس ڈر کی وجہ سے، لما بھی بأس، ایسے نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچے، یعنی حلال چیز سے بھی پرہیز کر لیتے ہیں، ایسے نہ کہ وہ بھی ہمیں حرام تک نہ پہنچائے۔ اور یہ ایک حدیث میں بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یبلغ العبد ان یکون من المتقین حتی یدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس، بندہ تقویٰ تک اس وقت تک نہیں پہنچتے ان یکون من المتقین کہ وہ متقین میں سے بچ جائے، حتی یدع کا یہاں تک کہ وہ چھوڑ دے ما لا بأس به، وہ چیز جس میں گناہ بھی نہیں ہے، حذرا لما به بأس، اس خوف کی وجہ سے ایسے نہ ہو کہ اس کے ذریعے سے میں گناہ تک پہنچوں، یعنی مباح چیز میں اس خوف کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں کہ تاکہ وہ ذریعہ نہ بنے حرام کی لیے، یعنی مباح چیز کو بھی استعمال نہیں کرتے ہیں تاکہ وہ ذریعہ نہ بن جائے حرام کے لیے، لہٰذا یہ تعریف بعض حضرات نے کیا ہے۔ بعض حضرات نے تقویٰ کا تعریف جو قرآن کریم کی جو آیات ہے اس سے کیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، متقی بندہ کون ہے؟ جو ان اللہ یأمر بالعدل، عدل کے حکم دے دیتے اور احسان کی اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کی، اور اسی طرح اپنے آپ کو بچاتے ہیں فحشاء، منکر اور زیادتی سے، لہٰذا یہ متقی بندہ ہے۔ ایک تعریف علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کیا، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور یہ بہترین تعریف ہے تقویٰ کی، ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ وترجو ثواب اللہ، کہ آپ طاعت کریں اللہ کی، آپ اللہ کے تابعدار بن جائیں، وعلی نور من اللہ، یعنی دلیل کے ساتھ آپ اطاعت پر نیکیوں اپناتے ہیں دلیل کے ساتھ، وترجو ثواب اللہ، اور یہ نیک کام کو اپنانا اور طاعت کو اپنانا دلیل کے ساتھ، اس امید پہ کہ مجھے رب العالمین ثواب دے، وَأَن تَتْرُكَ مَعْصِيَةَ اللَّهِ، کہ آپ چھوڑ دیں اللہ کے نافرمانی، علی نور، دلیل کے ساتھ، یعنی اگر غلط کام نہیں کرتے اس واسطے سے کہ آپ کے پاس دلیل موجود ہے، وَتَخَافَ عِقَابَ اللَّهِ، اور ڈر ہو اللہ کے خوف کی، طاعت بھی دلیل کے ساتھ کرتے ہیں اس سے امید پہ کہ مجھے ثواب مل جائے، اور گناہ نہیں کرتے اس دلیل کے ساتھ، اس خوف کی وجہ سے تاکہ مجھے رب العالمین سزا نہ دے۔ یہ تعریف علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کیا، اور بہترین تعریف ہے۔ اور قرآن کریم نے بھی ایک اور جگہ میں متقی کا تعریف کیا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یعنی غصے کو پی لیتے ہیں، لوگوں کو عفو کر لیتے ہیں، اور احسان کے حکم دیتے ہیں، خود بھی انصاف سے کام لیتے ہیں، یہی متقی۔ اور اسی سورہ بقرہ کی اس ابتدا کے میں بھی ذکر ہے، الذین، یہ جو سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیات ہیں اس ابتدائی آیاتوں میں بھی وہ متقی کا وہ تعارف کو خود قرآن کریم نے کیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ مومن کون ہے؟ متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ پر ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے دیا وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 4، یؤمنون بما انزل الیک، ایمان رکھتے ہیں اسی کتاب پر جو تیرے طرف نازل ہو، اور ایمان رکھتے ہیں ان کتابوں جو آپ سے پہلے نازل ہو، اور ایمان بالآخرت رکھتے ہیں اور اسی پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی، اولئک علی ھدی، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی متقی ہیں۔ لہٰذا اسی سورہ بقرہ نے خود متقی کا وہ تعارف کیا ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ تقویٰ کی 3 مادے ہیں، تقویٰ کی 3 مادے ہیں، جب یہ کسی میں اندر آ جائے یہ متقی ہے۔ نمبر 1، امتثال الاوامر اجتناب النواہی مع الخوف، یعنی نیک کاموں کو قبول کرنا، جو نیک کام ہے وہ خوش دلی کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی نیک اعمال کرنا یہ متقی کی نشانی ہے، اور جو چیز حرام ہے اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ لیکن یہ حراموں سے بچنا یہ خوف من اللہ کی وجہ سے ہے، خوف من اللہ کی وجہ سے، اور اگر کوئی غلطی اس سے صادر ہو جاتے ہیں تو فوراً توبہ کرتے ہیں۔ کعب الاحبار نے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے ساتھ ہیں کہ کعب الاحبار سے کسی نے سوال کیا کہ تقویٰ کس کو کہا جاتے ہیں؟ تو کعب الاحبار نے فرمایا کہ کبھی آپ لوگوں نے جو جاڑی والا اور کانٹوں والا زمین میں کبھی آپ لوگوں نے سفر کیا؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو اس نے پھر پوچھا کہ کیا جب آپ کانٹوں والا اور یہ جاڑیاں والا جو زمین ہے اس سے جو آپ گزرتے ہیں تو کیسے گزرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جب ہم گزرتے ہیں تو اپنے کپڑوں کو اوپر کر لے، پیچوں کو اوپر کرتے ہیں اور پھر وہاں سے گزرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہی تقویٰ ہے کہ جب آپ زندگی گزارتے ہیں تو زندگی احتیاط کے ساتھ گزارتے ہیں، ایسے نہ کہ کہیں ہم سے گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ لہٰذا یہ جتنے بھی تعریف یہ ہوا ہے، یہ سب کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے خوف آپ کے اندر پیدا ہوا، یہ